اندازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو معصوم مانا جاتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے، وہ انبیاء کی عصمت کا صاف انکار ہے، یہ جملہ موجود ہے۔ عبارت نمبر 15، نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو۔ کتاب تقویۃ الایمان۔ یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان ہے، اس کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، پہلے پیغمبر خدا کے پاس جانے کا ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو۔ یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مسئلہ ہو تو تعریف کرتے ہوئے بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو۔ اب اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اب اس کو اگر مان لیا جائے اور یہی ان کا اصول ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی تعریف میں کیوں صفوں کے صفحے لکھ دیے گئے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں؟ نبی کی تعریف کا مسئلہ ہے تو بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو۔ اختصار کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی سی کرو، اتنی نہ کرو کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مختصر نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ تو خود ان کے لیے تو یہ حکم، اور ان کا نام لکھا جائے تو پہلے 6 سطریں القاب کی لکھی جائیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف محمد لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بشر کی سی تعریف کرو، تو یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ حوالہ نمبر